یہ تھے ترجمان آستانہ عالیہ بحیرہ شریف حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جمیل صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جمیل احمد حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب سے حضرت نے پہلے فتویٰ تحریر کیا تھا اجمال کے ساتھ، اب بڑا مفصل فتویٰ آپ نے تحریر فرمایا ہے جو بعد میں چھپ کے آپ کے پاس پہنچے گا۔ آج یہاں آپ اظہار خیال کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بھکی شریف کے جامعہ کے سابق شیخ الحدیث ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب۔ حمدا ومصلیا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر ذی وقار، انتہائی قابل احترام قائدین تحریک عظمت آل و اصحاب رسول و مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، قابل قدر و احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس جو تقریباً ملک بھر سے علماء و مشائخ پر مشتمل ہے، انعقاد پذیر ہے، جس کا عنوان عظمت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے ہے۔ اس موقع پر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے ہاتھ میں ایک مفصل تحقیق شدہ مضمون ہے جو 1-2 یا 4 دنوں تک چھپ کر آپ کی خدمت میں آ جائے گا، لیکن اس پر جو ضروری چند باتیں ہیں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے باغ فدق کا ذکر، جو 1400 سال سے متنازع مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اندر رافضیوں نے بہانہ بنا کر رسول اللہ کے صحابہ پہ طعن کیا ہے، انہیں غلط کہا ہے، اور خارجیوں نے اس مسئلے پر رسول اللہ کے اہل بیت کرام پر طعن کیا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ اس کے دونوں رخ سامنے رکھیے گا۔ جس نے باغ فدق کے مسئلہ پر صحابہ کو غلط کہا، ان پر طعن کیا، وہ رافضی ہے، اور جس نے اس مسئلے پر اہل بیت نبوت پہ طعن کیا وہ خارجی ہے۔ اب ہمارا مذہب کیا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا باغ فدق کے مسئلہ میں میں کھلا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور چیلنج کے ساتھ پنجابی میں آکھنا چاہنا میں جنہوں کھرک ہوئے فقیر کو کھرکنا ہے، انشاءاللہ ماریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رافضی باغ فدق میں صحابہ پہ طعن کریں، اور خارجی باغ فدق کے بہانے سے اہل بیت پہ طعن کریں۔ مذہب اہل سنت یہ ہے کہ باغ فدق میں نہ صحابہ غلط ہیں نہ رسول اللہ کے اہل بیت غلط ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ اسی عنوان پر الحمدللہ یہ میرے ہاتھ میں مسودہ باغ فدق پر تحقیقی شریف فتویٰ، اہل سنت کا نظریہ، روافض کا نظریہ اور ان کا رد، خوارج کا نظریہ اور ان کا رد، یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ میں اس ضمن میں
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ جو ہیجان پیدا ہوا یہ کیوں ہوا؟ ذمہ داران علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا، باغ فدق کے مسئلہ میں شخص آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کون ہے، تو ان کا نظریہ کیا؟ اس نے کہا، کیا کہا؟ صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے کہ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہے؟ ایک جملہ یہ ہے، یہ میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہوگی کہ مجرموں نے اپنے کلام کو خطا اجتہادی، معصومیت، غیر معصومیت وغیرہ ان تذکروں میں چھپا رکھا ہے، اصل گستاخی چھپا ڈالی، اوپر تذکرے۔ یہ میں بڑے ادب کے ساتھ، میں چونکہ شعبے کا بندہ ہوں ذرا کھل کے بات بھی کہہ جاؤں، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو مولوی ہے نا ہمارے مدرس، یہ علم کے پکے، عمل کے بھی پکے، مگر عقل کے اندھے ہوتے ہیں اکثر۔ میں ذمہ داری شرط کر رہا ہوں، شرعی رہنمائی کے لیے 3 باتیں چاہیے، علم بھی ہو، دیانت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت بھی عطا فرمائی۔ اس پر وقت ہوتا تو میں آپ کو ارشادات سناتا سیا۔ حضور سید عالم حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے کیوں فرمایا لا تقض بین اثنین؟ اے ابو ذر، آپ نے 2 بندوں کا فیصلہ نہیں کرنا، آپ پر پابندی ہے۔ کیا کمی تھی اس میں؟ یہ معیار ہوتا ہے ہر بات کا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پہلا پیرا ہے جو میں نے عرض کیا کہ مذکور نے مال فدق کو مال حرام کہا۔ جب مال حرام کہا تو نعوذ باللہ جنہوں نے طلب کیا وہ حرام کے طالب ہوئے۔ پتہ ہے آپ کو کون طالب ہے؟ ایک نام آپ نے سامنے، آپ پر بھی شکوہ ہے، ایک نام آپ نے سامنے رکھا ہے، حضرت بخاری میں ہے، دیگر کتابوں میں سارا مذکور ہے۔ انشاءاللہ حضرت فاطمہ بھی طالب ہوئی، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی طالب ہوئے، اور ازواج مطہرات بھی طالب ہوئی۔ جو شرعی قانونی وارث بنتے تھے سب نے مطالبہ کیا۔ اگر مذکور نے کہہ دیا کہ یہ مال حرام ہے، نعوذ باللہ من، کیوں کہا اسے؟ مال کو مال حرام کیوں کہا؟ تو اب یہ حرام کہاں تک یہ اثر گیا؟ یہ گستاخی ہے۔ نمبر 2، یہ کوئی خطابت پھل جڑیوں یا نعت خانوں یا پیشہ ور خطیبوں یا کہیں جائز قدی نشینوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کے دین کا مسئلہ ہے۔ اسے کسی ایسے امر سے منسوب نہ کیا جائے۔ اگے یہ سی اٹھے پہ اہل سنت اس جہالت تو میں وزن کے ساتھ یہ مسلک کی ترجمانی ہے۔ دوسرا جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بے ادبی کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ علماء تشریف فرما ہیں، نحو کا قاعدہ ہے کہ تاکید کے معنی کے لیے جہاں کچھ الفاظ مخصوص ہیں وہاں تکرار کلام تاکید ہے۔ وہاں قریشی صاحب بات کر رہے تھے نا خطا اجتہادی، مسئلہ ہی نہیں وہ، یہاں مسئلہ ہی کوئی اور ہے۔ تکرار کلام اس کے مفہوم کو پختہ کرتا ہے۔ متکلم نے کہا جب سیدہ فاطمہ خطا پر تھی، تکرار کلام ہوا، تاکید ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم سیدہ فاطمہ کو ہر صورت میں خطا پر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اجتہادی کا مسئلہ کہاں ہے؟ اصل حقیقت کو پیچھے چھوڑ کر اگلا جعلی شور جو ہے اس میں یہ نعوذ باللہ بڑا جرم چھپ رہا ہے۔ اس پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ خطا پر کہاں خطا اجتہادی؟ یہ تو خطا پر خطا جسے آپ کہتے ہیں اپنے معاشرے میں غلطی پر غلطی، خطا پر خطا، یہ اس معنی میں تغلیظ اور تاکید کے معنی میں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شاید یہ پیغام پوری دنیا میں جائے، اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس کلام پر جس مشت ٹنڈے کو کھرک ہو انشاءاللہ یہ فقیر کھرکنا مارے گا۔
آپ کی دعاؤں سے اور تعاون سے ہم اعمال سنت ہیں، نبی کی عزت کا دفاع کریں گے، صحابہ کی عزت. جس طرح میں وقت بھی میں سمجھتا ہوں بڑا مختصر ہے، مگر کچھ دل کے ضروری درد ہیں. ایک درد ہے مجرموں کے اعتبار سے، ایک درد ہے ماننے والوں کے اعتبار سے. کیا آپ اپنے روح کو ٹھیک کریں، حقیقی چیز پر توجہ دیں. یہ دوسرا پیرا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. گستاخانہ تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے خطا کا. ہاں، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی. اب یہاں اجتہادی خطا کا مسئلہ کہاں ہے؟ یہ ہیں وہ جملے جو گستاخانہ ہیں اور ہم پورے وثوق سے سمجھتے ہیں یہ سیدہ کی بے ادبی ہے. اور سیدہ کون ہیں؟ مظہریت مصطفیٰ ہونے میں بڑی شخصیات ہے، لیکن سیدہ بدعیت نبی کے شرف سے عامل ہے. بدعیت سمجھتے ہیں آپ؟ یہ حدیث بدا عباس کا وقت نہیں ہے، یہ حدیث بدا ہے. بدا کا مطلب کیا ہے؟ جزء رسول، منصوب نہیں ہے، منصوب نہیں ہے، یہ جزء رسول ہے. جس نے سیدہ کی بے ادبی کی اس نے جزء رسول کی بے ادبی کی. اور مذہب یہ ہے، جز تو بڑی دور کی بات ہے، جو خاک نبی کے قدموں سے لگ جائے اس کی بے ادبی بھی کفر بن جاتی ہے. امام راضی کی تفسیر نہیں پڑھی آپ نے؟ یہاں ہیں یہ سارے حوالے. من ترک الصلاۃ سنین او حبس غیرہ لو کفرہ ومن آذى شارتا من شاراتک او جزء من نالک اکفرہ. یا رسول اللہ، نماز نہیں پڑھتا سالوں، دوسروں کا بھی پڑھنے نہیں دیتا، میں فاسق کہتا ہوں، کافر نہیں کہتا، مگر جو آپ کے ایک بال مبارک کی یا قدموں سے لگنے والے جوڑے مبارک کے طلبے کی بے ادبی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت کا مذہب یہ ہے. خیر، میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، موضوع اپنا ٹھیک کریں آپ لوگ. آپ نے عنوان کو چھوڑ رکھا، خطا اجتہادی. کہاں ہے خطا اجتہادی؟ میں نے لکھا اس میں خطا اجتہادی کے دو مقام ہیں. جب اجتہاد ہوگا تب خطا اجتہادی ہوگی. اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب کسی شرعی مسئلے کا خلاف ہو، جیسے جنگ صفین میں ہوا، وہاں خطا اجتہادی ہے. جنگ جمل میں ہوا، ایسی صورتوں میں خطا اجتہادی ہوتی ہے. نمبر دو، خطا اجتہادی ہوتی ہے فرعیات کے حکم کو تلاش کرنے میں، جیسے مجتہدین کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے خطا ہوئی مسئلہ وراثت میں، عبداللہ بن مسعود کا اجتہاد ثواب تھا. آپ نے فرمایا واللہ لا تسألونی ما دام الحبر فیکم. آپ نے رجوع بھی فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود، سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے. تو یہ خطا کا اجتہاد کا مقام ہے. اور یہاں اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد ہے ہی نہیں. یہ ایک تحقیق تھی، ایک مشاورت تھی. رسول اللہ کی امت کے لیے وراثت نبی کا مسئلہ ظاہر کرنا تھا. وقت نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ازواج پاک نے مطالبہ کیا اور ازواج پاک نے ہی جواب بھی دیا. سوال بھی اپنا، جواب بھی اپنا. مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ ظاہر کرنا تھا. تو خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے ہمارا موضوع، اس کو پکا کریں آپ. اب اس کے حکم کا نمونہ جاتے جاتے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک تفسیر سے اور کچھ ایک محدثین. تفسیر سے میں آپ کی خدمت میں فتویٰ سنانا چاہتا ہوں. جنہ بندے نے کھروڑ ہوئی ہے نا، کفر دا فتویٰ لایا، بندہ کفر ہی ہے. اسا اپنے امام دے تحفظ واسطے کفر دا ڈر بیان کیتا ہے. یہ دال مدل ایسا بندہ اندیشہ کفر دا، صرف احتیاط دے پیش نظر. لیکن سنیے مفسرین اور محدثین کی آراء. آپ اگر اہل علم ہیں یہ حوالہ نوٹ کریں، دیگر تفاسیر کو دیکھیں اور سارے امور کو دیکھیں. میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے اہل علم عبارت. اے جڑے کتورے تے لموندرے نہ جڑے آدھے اعراب نہیں ہوندا، لے میں عبارت پڑھن لگا اعراب سن لوے. لموندرے جان دو پنجابی زبان میں، پانا پڑیا متھا سڑیا، چبل چبل، نہ مذہب دی اصالت، نہ علم دی اصالت، نہ طبیعت دی اصالت، نہ حقیقت دی اصالت. اب سنیے،
اس میں کیا ہے؟ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں. اعلی علم حوالہ نوٹ فرمانا، تفسیر مزری ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 381 ہے. سنیے یہ عبارت. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں من آذا رسول اللہ بطعن فی شخصہ او دینہ او نسبہ او صفت من صفاتہ او بوجہ من وجوہ الشیء فیہ صراحتا او کنایتا او تعریضا او اشارتا کافرا ولعنہ اللہ وعد لہ عذاب جہنم. مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے. میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو تکلیف دے. کس طرح کہ آپ کی ذات میں طعن کرے، آپ کے دین میں کرے، آپ کے نسب میں کرے، آپ کی صفت میں کرے، کسی طریق سے بھی آپ پر طعن کرے، صراحتاً کرے یا کنایتاً کرے یا اشارتاً کرے یا تعریضاً کرے، وہ کافر ہوا. اس پر خالق کی لعنت برستی ہے اور وہ جہنم کا حقدار ہے. یہ تفسیر مزری ہے. نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سنی امت کے علماء مفسرین محدثین نے ایسی صورت پر کیا کہا ہے. ایک بات جی. دوسری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ عرف پر معمول ہے. آپ کی بے ادبی پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، نام نوٹ کرتے جائیے گا. ایک امام سبکی، 2 امام سہیلی، 3 انہوں نے نامزد سیدہ کی بے ادبی پر کفر کا قول کیا. یہ بھی اس حوالہ جات اس فتوے کے اندر مذکور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ محدثین ان کی تصریحات. لیکن آخر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا فتویٰ بھی ٹھوکنا چاہتا ہوں. ویسے تو پڑھنا ہی چاہتا ہوں نا، لیکن اندر سے ٹھوکنا چاہتا ہوں. ٹھوکنا قلعہ درکھانا وڈا جڑا اثری مجھ کوڑو نہ پٹی بے. اب سنیے، اگرچہ میں نے 5 4 6 حوالہ جات جو دستیاب ہوئے صورت میں وہ نقل کیے میں نے، اختلاف علماء کے اختلاف کے بارے میں، مجتہدین کے اختلاف کے بارے میں جو تعلیمات ہیں. لیکن جی اچھا، تو اب سنیے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک تو بڑی اعلیٰ ہے، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، مگر بریلی شریف کے تاجدار کا فتویٰ سنیے کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا ایک سوال کے جواب میں. کوئی شخص اگر کسی صحیح النسب سید کو یا رسول اللہ کے نائب اور آپ کی امت کے عالم ربانی کو نصرانی، یہودی یا کسی اور بری صفت یا بد عقیدگی سے طعنہ دے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ امام احمد رضا کی زبانی سماعت فرمائیے. فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ 241 ہے. امام احمد رضا نے مجمع الانہر کے حوالے سے یہ فتویٰ دیا ہے. خاص طور پر وہ عبارت سماعت فرمائیے. آپ فرماتے ہیں والاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم اویلم او لعلوی اولیوی قاصدا بالاستخفاف کفر. کافرہ جس بندے نے نعوذ باللہ صحیح النسب صحیح العقیدہ سادات کرام کی بے ادبی کی، رسول اللہ کے امت کے علماء کی بے ادبی کی، مثلا عالم کو اویلم کہہ دیا تصغیر کے سیغے کے ساتھ، یا علوی کو اولیوی کہہ دیا تصغیر کے سیغے کے ساتھ. بریلی کے تاجدار کا یہ فتویٰ ہے، توہین کی نیت سے جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا، کافارہ. یہ ہے امام احمد رضا بریلوی کا نظریہ. یہ معنی کہاں لکھا ہے؟
جسے جی چاہا غلط کہہ دیا. یہ تو خارجیوں رافضیوں کا مذہب ہے. رافضی جب چاہتا ہے صحابہ پہ تان کرتا ہے, خارجی جب چاہتا ہے رسول اللہ کے آل بیت پہ تان کرتا ہے. الحمدللہ آل سنت و جماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحابہ بھی ٹھیک ہیں اور رسول اللہ کے اہل بیت کرام بھی ٹھیک ہیں. انشاءاللہ مزید تفصیلات اور باتیں آپ اس تحریر سے پڑھ لیں گے. صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صورتحال میں جس کلام سے ایجان پیدا ہوا اور گستاخی ہوئی اس کلام کو پیش نظر رکھا جائے. معصومیت غیر معصومیت کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. ہم سب غیر معصوم ہیں. کیا جائز ہے کہ کوئی بلا وجہ کہہ دے کہ آپ نے شراب پی رکھی ہے, آپ نے زنا کر رکھا ہے, آپ نے چوری کر رکھی ہے؟ یار یہ معصومیت کا مسئلہ ہے. کوئی پوچھے بھائی آپ نے کیوں الزام لگایا؟ اس لیے کہ آپ غیر معصوم ہیں. امکان خطا ہے, یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اہل علم توجہ کریں, اس کلام کو موضوع بنائیں جو ہے جس وجہ سے گستاخی ہوئی. اے جڑے ساڈے مولوی پل پل کر دے پے نا, پل پل پتہ نہیں نہ آندا کچھ نہیں تاں یا اوئیں ڈرپوک نے کسی مسئلے دا شکار نے وضاحت ہوئی کر سکتے. میں الزام نہیں لانا چاہتا. جو عالم ہے رسول اللہ کی علمی گدی پر بیٹھا ہے اسے کوئی رائے دینی چاہیے, ٹھوک کے دینی چاہیے. اور یہ جو ہم نے رائے دی ہے الحمدللہ, مفتی صاحب کا ایک فتویٰ چھپا ہے, بالکل زیادہ تحقیق و تفصیل سے میں نے نہیں پڑھا, اجمالی طور پر میں نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ پڑھنے کے بعد یہ تفصیلی میں بات کر سکتا ہوں. اور یہ جو میں نے لکھا ہے الحمدللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اصول سے جس نے بات کرنی ہو ہمارے ساتھ ٹائم شرائط موضوع طے کرے گا, موضوع متعین ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. وما علیہ